گلیورز ٹریولز کی فنی خصوصیات۔ گلیورز ٹریولز بنیادی طور پر بچوں کے لیے لکھی گئی ایک کہانی تھی۔ اس کے کردار، اس کا ماحول، زبان و بیان، یہ سب بچوں کی ذہنی سطح پر تھا، لیکن اس کے اندر چھپی معنویت اور اس کا تہہ دار فکری نظام اسے ایک اعلیٰ درجے کی ناول کی حیثیت دیتا ہے۔ یوں اپنے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یہ ناول ایک ایسا ادبی شاہکار بن گیا جو محض کہانی کی سطح سے اٹھ کر عالمگیر انسانی مسائل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ ناول اپنی معنویت، ساخت، اسلوب اور علامتی جہتوں کے اعتبار سے 18ویں صدی کے ان معدود چند متنوں میں شامل ہے جو محض بیانیہ سرگرمی نہیں بلکہ تہذیبی شعور، سیاسی تنقید اور اخلاقی فکر کے ساتھ گہری فنکارانہ خوبصورتی بھی رکھتے ہیں۔ ناول کا پلاٹ بظاہر سادہ اور مہماتی نوعیت کا ہے، مگر دراصل یہ ایک تہہ دار اور گہری طنز و تمثیل سے مزین بیانیہ ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار لیموئل گلیور مختلف سرزمینوں کے اسفار کے ذریعے ان معاشروں کا مشاہدہ کرتا ہے جو اپنی جسمانی، اخلاقی یا ذہنی ساخت میں عام معمول سے ہٹ کر ہیں۔ پلاٹ کی اصل قوت اس کی قسط وار فطرت میں ہے، جہاں ہر نئی مہم ایک منفرد دنیا کی دریافت اور ایک نئی فکری جہت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہر مہم ناول کی ساخت میں ایک مکمل وحدت کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ وحدتیں مجموعی طور پر ایک ہم آہنگ فکری منصوبہ ترتیب دیتی ہیں۔ پلاٹ کسی روایتی آغاز، وسط اور اختتام کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ ایک سیال اور تجزیاتی حرکت رکھتا ہے جو قاری کو ظاہری مہمات سے باطنی مفاہیم کی جانب لے جاتا ہے۔ کردار نگاری کے باب میں سوفٹ نے ایک نہایت پیچیدہ مگر بظاہر سادہ طرز بیان اختیار کیا ہے۔ گلیور کا کردار بطور مرکزی راوی ایک متبدل اور تدریجی ارتقاء سے گزرتا ہے۔ اس کی نفسیاتی ساخت ابتدا میں معروضی اور بے ضرر دکھائی دیتی ہے، مگر ہر نئی مہم کے ساتھ اس میں فکری بیداری، ناقدانہ شعور اور بالآخر انسانیت سے بیزاری کی شکل میں جو تبدیلی آتی ہے، وہ انسانی ذہن کی تہذیبی نفی کا آئینہ دار ہے۔ دیگر کردار، چاہے وہ للی پٹ کا چھوٹی قامت کا حکمران ہو یا ہاؤ انمز قبیلے کے عقل شعار گھوڑے، علامتی سطح پر انسانی اقدار، نظریات اور معاشرتی رویوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سوفٹ نے کرداروں کو ان کے جسمانی خط و خال اور معاشرتی اطوار کے ذریعے اس طور تراشا ہے کہ وہ قاری کے ذہن میں بصری و فکری دونوں سطحوں پر ایک مستقل تاثر چھوڑتے ہیں۔ زبان اور اسلوب کے اعتبار سے ناول بظاہر سادہ بیانیہ رکھتا ہے، لیکن اس سادگی میں جو تہہ داری ہے وہی سوفٹ کی فنی مہارت کا اصل مظہر ہے۔ زبان میں اختصار، طنز، استعارہ، علامت اور ادبی ہنرمندی اس طرح جذب ہیں کہ قاری کو لگتا ہے کہ وہ یہ روداد محسوس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جی رہا ہے۔ اسلوب میں طنزیہ توازن، غیر جانبدار بیانیہ اور ہلکی پھلکی ظرافت کے باوجود ایک فکری جبر کا احساس مسلسل موجود رہتا ہے جو ناول کو محض مہماتی ادب سے اٹھا کر ایک ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ مکالمہ نگاری ناول میں محدود مگر نہایت بامعنی ہے۔ کرداروں کے درمیان مکالمے نہ صرف ان کی اپنی فکری ساخت کو اجاگر کرتے ہیں، بلکہ ان کرداروں کے درمیان موجود فکری یا اخلاقی فاصلے کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گلیور اور ہاؤ انمز بزرگ کے درمیان ہونے والے مکالمے محض تبادلہ خیال نہیں بلکہ انسان اور مثالی عقل کے مابین ایک مستقل تناؤ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ سوفٹ نے ان مکالمات کے ذریعے ایک خاموش تنقیدی بیانیہ خلق کیا ہے جس میں سادگی کے باوجود
فلسفیانہ گہرائی موجود ہے۔ یہ مکالمے قاری کو محض کہانی میں مشغول نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنے سماجی، مذہبی اور اخلاقی عقائد پر نئے سرے سے غور کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ ماحول اور منظر نگاری کے باب میں سوفٹ نے غیر معمولی مہارت سے کام لیا ہے۔ ہر سرزمین کی مخصوص فضا، جغرافیائی نوعیت، معاشرتی خط و خال اور تہذیبی مظاہر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف قاری کے تخیل کو مہمیز دیتے ہیں بلکہ علامتی تاثر بھی پیدا کرتے ہیں۔ للی پٹ کی مختصر قامت دنیا، بروبڈنگ نیگ کے دیو قامت افراد، لپوٹا کی اقلیت زدہ دنیا اور ہاؤ انمز کی غیر انسانی مگر انتہائی اعلیٰ اخلاقی مخلوق، یہ سب اپنی فضا اور اپنے ماحول کے لحاظ سے معنوی گہرائی رکھتے ہیں۔ اس منظرنامے میں علامتی اور حقیقت پسندانہ اسلوب کی آمیزش ناول کو بصری اور فکری دونوں سطح پر ایک منفرد تخلیق بنا دیتی ہے۔ علامت نگاری ناول کی سب سے نمایاں فنی جہت ہے۔ ہر کردار، ہر واقعہ اور ہر منظر اپنے اندر ایک علامتی حیثیت رکھتا ہے۔ للی پٹ اور بلیفسکو کی سرزمینیں مذہبی، سیاسی اور فکری انتہا پسندی کی نمائندگی کرتی ہیں، جبکہ بروبڈنگ نیگ طاقت اور عدل کے توازن کی اور ہاؤ انمز کی دنیا مثالی اخلاقیات کی علامت ہے۔ یہو نامی مخلوق انسان کے اندر پنپتی ہوئی حیوانی جبلتوں کا استعارہ ہے۔ ان علامتوں کے ذریعے سوفٹ نے اساطیری اسلوب اور اخلاقی تفکر کو اس انداز سے یکجا کیا ہے کہ ان کے معنی ہر قاری کی فہم کے مطابق بدلتے نظر آتے ہیں۔ ناول کی ساخت اور تکنیک میں سوفٹ نے قسط وار وحدت کے ساتھ بیانیہ تسلسل کا عمدہ امتزاج قائم رکھا ہے۔ ہر حصہ بظاہر خود مختار ہے، مگر ان تمام حصوں میں ایک داخلی ہم آہنگی اور فکری ربط موجود ہے جو قاری کو ہر نئی دنیا میں لے جانے کے ساتھ ساتھ ایک داخلی اخلاقی اور فکری سفر پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ راوی کے مرکزی نقطہ نظر کے ذریعے بیانیہ کو جو وحدت حاصل ہوئی ہے وہ اس کی ساخت کو مضبوط بناتی ہے۔ بیانیہ اسلوب میں مشاہداتی دقیق نظری اور فلسفیانہ طرز فکر کو اس خوبی سے سمویا گیا ہے کہ فکشن اور تنقید کی سرحدیں باہم مدغم ہو جاتی ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گولیورز ٹریولز ایک ایسا ناول ہے جس میں فن اور فکر، ہنر اور حکمت، بیانیہ اور تنقید سب اس طرح باہم پیوست ہیں کہ وہ محض ایک داستان نہیں بلکہ ایک تہذیبی آئینہ بن جاتا ہے۔ اس کے فنی خصائص نہ صرف اسے کلاسیکی ادب کی صف میں ممتاز کرتے ہیں بلکہ اسے آج کے قاری کے لیے بھی ایک فکری اور جمالیاتی تجربہ بناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔